اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی شانہ وعظما فی ارکانہ وقہرا جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وکذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمہ من تاویل الاحادیث واللہ غالب علی امرہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ گفتگو سورہ مبارکہ یوسف میں چل رہی ہے، جہاں اب تک 20 آیات کریمہ کے سلسلے سے ایک مختصر گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ آج اسی مبارک سورہ کی 21ویں آیت نمبر 21، جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ وقال الذی اشتراہ من مصر، اور مصر کے جس آدمی نے جناب یوسف کو خریدا، قال الذی، اس شخص نے کہا، کس سے کہا؟ لامرأتہ، اپنی زوجہ سے کہا، اکرمی مثواہ، یہ جو غلام دیکھ رہی ہو اس کے مقام کو معزز جاننا، یعنی اس کا مقام محترم ہے۔ یہ پہلے ہی جملہ قال الذی من مصر لامرأتہ اکرمی، اکرام کرو اس کے مقام کا، یعنی یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ عسیٰ ان ینفعنا، شاید یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ اب خود کہہ رہا ہے، قال الذی، اب تک اس شخص کی بات ہو رہی تھی جس نے جناب یوسف کو خریدا تھا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے صاحب اقتدار بنایا یوسف کو زمین پر، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس طرح انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا، یعنی ہم نے یہ کام کیا تاکہ تعبیر علم خواب انہیں سکھائیں۔ اور پھر یہ آیت کا عظیم جملہ، واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے کام پر غلبہ رکھنے والا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن
زیادہ تر لوگ اس مسئلے کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ آیت کا مختصر سا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آئیے وادی تفسیر میں چلیں اور جناب یوسف کی زندگی کے دوسرے رخ کو دیکھیں کہ اب تک جناب یوسف کا سفر بازار مصر میں ختم ہو چکا ہے۔ وہ یوسف جو یعقوب کے چہیتے تھے، بھائیوں کے ظلم کا شکار ہوئے، اندھیرے کنویں میں ڈالے گئے، وہاں کی مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے بازار مصر میں آ کر انہیں بیچا گیا۔ اب یہاں سے جو جناب یوسف کی انٹری ہو رہی ہے، جو داخلہ ہو رہا ہے، وہ عزیز مصر کے محل میں جناب یوسف داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں زندگی کا ایک حصہ تمام ہو گیا۔ وہ سخت اور دلخراش واقعات کنویں سے لے کر اس بازار مصر تک تمام ہوئے۔ زندگی کا ایک الگ مرحلہ شروع ہوا۔ اس مرحلے میں اب دیکھنا ہے کہ عزیز مصر کے گھر میں کیا ہوا۔ یہاں قرآن نے کہا قال الذی اشتراہ من مصرین، وہ شخص جس نے یوسف کو خریدا تھا مصر میں سے، اس شخص نے آ کر پہلا جملہ جو اپنی بیوی سے کہا، اکرمی، اکرام کرنا ان کا، احترام کرنا ان کا، مسوا ہو، یعنی ان کی منزلت کو معمولی نہ سمجھنا۔ یہ عجیب مرحلہ ہے جسے قرآن نے ذکر کیا کہ ایک عزیز مصر خریدے غلام کو اور اپنی بیوی کو آ کر اس غلام کے سلسلے میں سفارش کرے۔ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے۔ اور یہ کہے کہ اس بچے کی عزت و اکرام میں کوئی کمی نہ ہونے پائے، اکرمی مسوا ہو، یعنی اس کے عزت و احترام میں کوئی کمی نہ ہو، یعنی اسے عام غلاموں کی طرح نہ دیکھنا، کیونکہ یوسف اس گھر میں پہلے اور آخری غلام نہیں ہے، متعدد غلام اس گھر میں پہلے سے موجود ہیں۔ عزیز مصر کا گھر ہے، غلاموں کی تعداد بھی شاید انہیں معلوم نہ ہو کہ ہمارے یہاں کتنے غلام ہیں، کتنی کنیز ہیں، کیونکہ اتنی کثرت کے ساتھ ان لوگوں کے یہاں غلام یا کنیز ہوا کرتے تھے، شاید انہیں کاؤنٹ کرنے کی فرصت بھی نہ ہو۔ وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے عزت و اکرام میں کوئی فرق نہ آنے پائے اور انہیں عام غلاموں کی طرح نہ دیکھنا۔ اکرمی مسواہو کا معنی یہی ہے کہ ان کا اکرام کرو، یعنی عام غلاموں کی طرح انہیں نہ دیکھو، چونکہ امید یہ ہے عسیٰ ان ینفعنا، امید یہ ہے کہ آئندہ ہمیں فائدہ پہنچائیں اور ان سے بہت سود اور فوائد ہم پائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم انہیں بعنوان فرزند قبول کریں۔ بات واضح، یہاں تک انہوں نے اس مقام کو نقل کیا۔ اس آیہ کریمہ کے اس آخری، یعنی اب تک جو فقرہ میں نے پڑھا، اس فقرے سے کہ او نتخذہ ولدا، اتنا ثابت ہوتا ہے کہ عزیز مصر صاحب اولاد نہیں ہے، کیونکہ تبنی کی منزل جو آتی ہے، کسی کو بیٹا جب بنایا جاتا ہے، وہ اسی عنوان سے کہ جب انسان لاولد ہو، ایک ایسا حسین، جمیل، باوقار اگر کوئی لڑکا مل جائے تو یہ ایک امکان رکھتا ہے کہ نتخذہ ولدا، عین ممکن ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں۔ اب یہاں جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ عزیز مصر نے جناب یوسف میں وہ کون سی چیز دیکھی
کہ انداز عزیز مصر چینج ہے، بدلا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس گھر میں، یا گھر نہ کہا جائے، اس محل میں اتنے کنیز اور غلام ہیں کہ شاید عزیز مصر کو معلوم بھی نہیں ہے کہ میرے گھر میں کتنے غلام ہیں اور کتنی کنیزیں ہیں، لیکن ایک خاص غلام کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اور ایک الگ قسم کا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ عادت نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ کہاں آپ مصر کی سرزمین کے دوسری پوسٹ پر شخص، اتنی بڑی بادشاہت کا دوسرا آدمی، طاقت کے لحاظ سے ایک غلام کے بارے میں سفارش کرے جس کے یہاں سینکڑوں اور درجنوں غلام اور کنیز پہلے سے موجود ہوں، اور سفارش بھی کسی غلام سے نہیں ہے، کسی گھر کے اور ذمہ دار سے نہیں ہے، بلکہ ملکہ سے ہے۔ لِامْرَأَتِهِ، اپنی بیوی سے کہا، اکرمی، ایک مرتبہ آپ لے آئیں، اسٹاف میں شامل کر دیں، وہاں کے لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو اس غلام کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ کوئی غلط برتاؤ پیش نہ کرنا، اس کے ساتھ رحم و شفقت سے پیش آنا۔ عام طریقے سے آپ بتاتے، جو غلاموں کا ہیڈ تھا اس سے بتاتے، لیکن لِامْرَأَتِهِ، قرآن نے کہا کہ اپنی زوجہ سے اس نے کہا کہ اکرمی مثواہو، ان کا عزت و احترام کرنا، اس میں کمی نہ آنے پائے۔ یہاں سوال یہی ہے کہ یہ احترام کی جانب حکم کرنا، وہ بھی اپنی بیوی کو، اور ابھی اس غلام میں کیا دیکھا آپ نے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عسیٰ ان ینفعنا، آئندہ یہ ہماری مدد کر سکتا ہے، ہمارے لیے مفید واقع ہو سکتا ہے، ہمارے لیے نفع بخش، ہمیں بینیفٹ اس غلام سے مل سکتا ہے۔ اور نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا سکتے ہیں۔ کیا دیکھا جناب یوسف میں ابھی تک اس شخص نے جو اپنی زوجہ سے سفارش کر رہا ہے، اور وہ بھی سفارش کوئی معمولی سفارش نہیں ہے۔ جناب یوسف کی خوبصورتی اپنی جگہ، ان کا حسن و جمال اپنی جگہ، خوبصورتی کی بنیاد پر یہ باتیں نہیں ہوتی کہ آئندہ ہمیں یہ نفع پہنچائے گا، اس کا احترام کرنا، اس کا اکرام کرنا۔ معلوم ہے کہ بات کچھ اور ہے۔ تنہا خوبصورتی، تنہا جناب یوسف کا جمیل ہونا، حسین ہونا، یہ سبب نہیں بنا کہ یہ شخص آ کر جناب یوسف کے سلسلے میں ایسی سفارش اپنی زوجہ کو کرے۔ تو ہوا کیا؟ در حقیقت جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ باتوں کو اتنی جلدی سمجھتا ہے۔ جناب یوسف کے چہرے پر جو عبودیت کے آثار ہیں، انجانے میں ہی یہ ایک روب اس شخص پر ڈال دیتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں خدائی طاقت، وہ یہی ہے۔ ابھی جناب یوسف سے کوئی ایسی باتیں اس نے نہیں سنی، چند باتیں کی ہوں گی راستے میں، بہت کیا ہوگا تو، لیکن وہ جو منطقی باتیں، وہ جو لہجے میں کشش، وہ جو عبودیت خدا کے آ جانے کے بعد چہرے پر ایک خاص آثار آ جاتے ہیں، جس سے آپ اس زمانے میں دیکھیے، یعنی وہ جناب یوسف نبی ہیں، آج بھی اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں محسوس کیا گیا ہے کہ بعض وہ علماء جو باعمل ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں،
جن کے قول و فعل ایک ہوتے ہیں، جن کی عبادتیں اور راز و نیاز اخلاص کی بنیاد پر ہوتی ہیں، ان کے احترام میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جو اصلاً اسلام بھی نہیں رکھتے۔ کس نے کہا ان کو کھڑا ہونے کو؟ کس نے کہا ان کا احترام کرنے کو؟ یہ خاص وہ طاقت اور کشش ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس طرح کے بندوں کو عطا کی جاتی ہے، وگرنہ ایک حسین و جمیل غلام کے بارے میں اتنی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ ایک طاقت معنوی ہے جو حصار میں لیے ہوئے جناب یوسف کو، اور اس طاقت معنوی کا روب اس قدر ہے کہ عزیز مصر جیسا شخص آ کر کیا کہتا ہے کہ اکرام کرنا، اور ہو سکتا ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے۔ بات واضح ہے یہاں تک؟ اگر کوئی سوال ہو تو بتائیے۔ آپ اگر یہاں پر آیہ کریمہ میں ملاحظہ کیجئے، جناب یوسف کو جس نے خریدا، قرآن چاہتا تو اس کا نام لے سکتا تھا۔ بلاغت قرآن کو دیکھیے، جبکہ تاریخ میں اس شخص کا نام آیا ہے، بعضوں نے قطفیر اس کا نام بیان کیا ہے، بعضوں نے اظفیر اس کا نام بیان کیا ہے۔ یہ جو عزیز مصر ہے یہ لقب ہے، نام نہیں ہے۔ جو بھی اس پوسٹ پر فائز ہوتا ہے اور اس پوسٹ کو لیتا ہے اسے عزیز مصر کہا جاتا ہے، پس یہ نام نہیں ہے۔ قرآن نے بھی نام نہیں لیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ وہ شخص جس نے یوسف کو خریدا اس نے اپنی زوجہ سے ایسا ایسا کہا۔ قرآن نے نام نہیں لیا کہ اس شخص کا نام یہ تھا، یا اس شخص کا قرآن میں 2-3 جگہوں پر تذکرہ ہوا۔ جب جناب یوسف فرار کیے اور دروازے تک پہنچے اس گناہ سے بچنے کے لیے، وہاں پر بھی جب یہ شخص دروازے پہ کھڑا ہے اس منظر کو بھی قرآن نے نام نہیں لیا بلکہ کہا سیدہ، وہاں پر بھی نام نہیں لیا۔ یہ بلاغت قرآن ہے، وہ یہ کہ ایک چیز کا وہیں تک تذکرہ ہوتا ہے جس حد تک اس سے کام ہے، یہاں اس کے نام سے کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے کردار کو بتانا ہے اور کس کس پوائنٹ پہ یہ آیا ہے وہاں اس کے کردار کو بیان کیا گیا، نام لینا ضروری نہیں ہے۔ یہ بلاغت خود کہ کیا نام ہے، نام نہ لیا جائے۔ اشتراہ من مصرین، جس نے خریدا، یا دوسری آیت وَأَلْقَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، یہاں پر بھی سیدہ کا نام نہیں لیا۔ یا جو اگر تیسری آیت میں آئیے جہاں پر کہا قالت نسوة فی المدینۃ امرأۃ العزیز، وہاں پر بھی نام نہیں لیا، عزیز کی بیوی نے کہا، عزیز کی بیوی نے کہا، ابھی بھی عزیز کا نام نہیں لیا۔ قرآن نے کئی مقامات پر اس شخص کا تذکرہ کیا، نام نہیں لیا، اور نام نہ لینے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے نام لینے کی، پس نام پہ کوئی مسئلہ نہیں ٹکتا کہ آپ کہیے کہ نام کیوں نہیں لیا اتنی مرتبہ ذکر کرنے کے بعد۔ یہ خود فصاحت و بلاغت قرآنیہ ہے کہ جہاں سے جس حد تک کام ہے وہاں تک گفتگو کیا جائے، نام کی یہاں کوئی ضرورت نہیں تھی، نام کا ذکر نہ کیا جائے۔ پس پہلا مسئلہ وہ یہ کہ کیوں جناب یوسف سے ابھی کسی عمل کو اس نے نہیں دیکھا، اور اس حد تک عزت و احترام جناب یوسف کی کرنے کی سفارش کر رہا ہے۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ خاص معنوی طاقت ہے جو پروردگار عالم کی جانب سے اپنے خاص بندوں کو عطا کی جاتی ہے، جو ظاہراً دکھائی نہیں دیتی، لیکن جب وقت ہوتا ہے تو پروردگار عالم اس کے آثار، اس کی حیبتوں کو ان ظالموں کے ذہن و دماغ پر بھی ڈال دیتا ہے۔ اس کی موجودہ مثالیں ہمارے اس دور میں بھی موجود ہے کہ بعض علماء کے بارے میں ملتا ہے کہ بعض کفار ان کے سامنے بات کرتے ہوئے کانپتے ہیں،
کیوں کہا پڑے؟ ان کو کیا معلوم کہ آپ نے درس خارج دیا ہے، ان کو کیا معلوم کہ آپ نے نماز شب پڑھی ہے، ان کو کیا معلوم کہ آپ جو ہے نہیں، لیکن وہ آپ سے بات کرتے ہوئے کانپ رہا ہے اور آپ کا احترام کر رہا ہے، کہاں سے معلوم؟ یہ وہی آثار عبادت الہیہ ہے جو اخلاص کی بنیاد پر ایک طاقت اس انسان کو ملتی ہے، اور وہ بلاغت حضرت یوسف جو تھوڑی دیر کی گفتگو اس عزیز مصر سے ہوئی ہے، کیونکہ آدمی بڑا ہے، باتوں کو دوسرے زاویے سے دیکھتا ہے، لہذا یہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ قرآن نے جو آگے جملہ استعمال کیا وہ کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اور اس طریقے سے ہم نے زمین پر یوسف کو صاحب اقتدار بنایا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کون سا اقتدار؟ ابھی جناب یوسف کسی اقتدار کے مالک نہیں ہوئے ہیں۔ مکنہ یعنی ہم نے تمکین دیا، ہم نے قدرت دیا یوسف کو زمین پر۔ در حقیقت اگر دیکھا جائے، آپ جناب یوسف کے ماضی اور پاسٹ پر نگاہ کریے، وہ بچہ جو کنویں کے اندھیروں میں تھا، جو کنویں کی ظلمتوں میں تھا، وہ عزیز مصر کے محل میں داخل ہو رہا ہے۔ کہاں کنویں کی وہ ظلمت، کہاں عزیز مصر کا یہ محل، یہ خود مکنہ کی جانب دعوت دے رہا ہے کہ یہ قدرت ہے۔ یعنی ایک جسے غربت میں، تنہائی میں بھائیوں نے چھوڑ دیا، اسے ہم نے اتنی قدرت دیا کہ آج وہ عزیز مصر کے محل میں داخل ہوتا ہے اور ان تمام سفارشوں کے ہمراہ۔ اور یہ مکنہ وہ آئندہ کو نظر میں رکھے گیا کہ یہ ابتدا، یہ جو آج جناب یوسف اس محل میں داخل ہو رہے ہیں، تمکین کی ابتدا جو ہے یہیں سے شروع ہے۔ مکنہ اس زاویے سے کہ کہاں وہ اندھیرا اور کہاں یہ عزیز مصر کے محل میں داخل ہونا، اور کہاں اس کے بعد وہ باقاعدہ آئندہ ہونے والے پروگرام کو نظر میں رکھنا۔ پھر اگر یہاں تک سوال ہو بتائیے۔ مکنہ تک سوال نہیں تھا، مکنہ تو اگر کلیئر ہے کہ اگر عزیز مصر نے یہ کہہ دیا، وہ بھی خاص اپنے لوگوں سے، ایسا بھی نہیں چھوڑنے کے لوگوں سے کہہ رہا ہے، خاص جو ہے اس سے یہ کہہ دیا کہ بھائی اس کا احترام کرنا، تو جس کا بھی فار ایگزامپل آج کے ٹائم پہ اگر نریندر مودی کہے کہ بھائی اس کا احترام کرنا، تو وہ آلریڈی پاورفل ہو، ایسا نہیں کہ فیوچر میں پاورفل ہو، آلریڈی ایک پاورفل آدمی ہے۔ سوال اگر دوسرے جملے کے اندر ہے کہ یہ اس لیے تھا تاکہ جناب یوسف کو آپ کی تعبیر سکھائی۔ اب یہ پورا سیٹ اپ اور جناب عزیز مصر کے گھر میں رہنا، اس سے آپ کی تعبیر سکھانا کہاں سے ملے؟ ابھی پہنچے ہی نہیں، وہ سوال تھا، ابھی اسی جملے پہ آ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا تاکہ انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائیں۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یہ تمام مقدمات جو طے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ انہیں احادیث کی تعبیر کا علم سکھایا جائے۔ یہاں ایک گفتگو کر لیں کہ تعویل احادیث سے مراد یہاں کیا ہے۔ قرآن نے تعبیر خواب نہیں کہا، تعویل الاحادیث کہا۔ ایک معنی جو سب نے کیا ہے وہ یہی تعبیر خواب کا علم، اور جناب یوسف کی زندگی سے بھی واضح ہے کہ تعبیر خواب کا علم۔ بعضوں نے کہا کہ یہاں مراد وحی الہیہ ہے، لِنُعَلِّمَهُ، یہ ٹھیک اس وجہ سے کریں کیونکہ ابھی بھی ان کے سوال باقی رہ گیا۔ لِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، وحی الہیہ اب ان کے اوپر نازل ہوں گی۔ یہ تمام مارکے اس وجہ سے طے ہوئے، لِنُعَلِّمَهُ
من تعویل الاحادیث، یہ ایک معنی وہی تعبیر خواب کا۔ اب آئیے یہاں جو یہ لام ہے لنعلمہ من تعویل الاحادیث، گرامر کی زبان میں اس لام کو لام غایت کہتے ہیں۔ لام غایت یعنی لام مقصد، ٹارگیٹ، یہ سارا کام اس لیے تھا۔ یہاں وہی سوال کہ ان تمام باتوں سے لنعلمہ من تعویل الاحادیث یعنی کیا؟ یہ جملہ ہم جیسے لوگوں کے لیے پیغام بھی ہے اور ایک میسج بھی ہے، وہ یہ کہ ہم اگر کسی نبی کو بھی کسی عہدے پر فائز کرتے ہیں تو یہ یوں ہی نہیں ہے۔ اس قصر اور محل تک یوسف کو لے کر آئے ہیں، اس محل کے اندر یوسف کو اپنی پاک دامنی اور عفت کے ایسے مظہر پیش کرنا پڑیں گے اور اس امتحان سے یوسف گزریں گے لنعلمہ من تعویل الاحادیث۔ یوں نہیں ہے کہ ہم تعویل احادیث کا علم یوسف کو یوں دے دیں، جو بھی معنی آپ تعویل احادیث کا کریں، وحی الہی سے رابطہ ہونا یا تعبیر خواب کا علم ملنا، یہ تمام مقدمات ہم نے رکھے کہ یوسف کو کہیں اور نہیں بھیجا۔ یوسف کو لے کر آئے عزیز مصر کے محل میں، پاورفل بنایا یوسف کو، اور امتحان بھی نہایت سخت امتحان لیا، عین جوانی میں امتحان لیا، اور ایسے شخص کے ذریعے امتحان لیا جس کی بات کو رد کرنا اور ریجیکٹ کرنا کوئی معمولی کام بھی نہیں ہے، اور ایک معمولی انسان کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ، کیونکہ جس سے آپ ٹکرا رہے ہیں وہ محل کی کوئی معمولی عورت نہیں ہے۔ امتحان کی اتنی سخت منزلیں یہیں ہو سکتی تھی، اتنا سخت امتحان یہی ہو سکتا تھا۔ اب آ کے ملائیے لنعلمہ من تعویل الاحادیث، تاکہ ہم انہیں تعویل احادیث کا علم دے سکیں، یعنی رائے گاہ اور یوں ہی کسی کو کچھ نہیں دیتے، یوں ہی کوئی وحی الہی سے منسلک نہیں ہوتا، یوں ہی کسی پر وحی نازل نہیں ہوتی، یوں ہی کسی کو خواب کی تعبیر کا علم نہیں دیتے، بلکہ اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے ان امتحان سے گزرنا ہوتا ہے اور ان امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہوتی ہے۔ لنعلمہ من تعویل الاحادیث، یہ عرض کیا کہ ہم لوگوں کے لیے ایک میسج اور پیغام ہے۔ ہمارے اندر یہ کیفیت کیوں نہیں آتی، ہم ایسا کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم لوگوں کے یہاں سوالات ہیں کہ نماز میں وہ خاص کیفیت کیوں نہیں آتی، یہاں سوال کرتے ہیں لیکن ان امتحان سے صحیح طریقے سے پاس نہیں ہوئے جن امتحان سے ہمیں پاس ہونا تھا۔ اور یہیں پر توجہ کریے گا، نہایت دقیق ہے اس آیت کا پیغام۔ یوسف کو تعلیم دی،